اب وہی جو عام مکی مضامین ہیں مکی صورتوں کے وہ شروع ہو جائیں گے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم ابراہیم و قوم لوط، ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے، واصحاب مدین اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تھی. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی، مہلت دی، ان کی رسی دراز کی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میری پکڑ کیسی رہی، کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا. ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے ہیں. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ہلاک یوں ہی نہیں کر دیا، وہ ظالم تھی، گناہ گار تھی، ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا، شرک اور کفر کا اتنا دور دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کاٹ دینے ہی میں عافیت ہے، ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مضر ہوگی. ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے، ہاتھ کا، آرم کا ایمپوٹیشن ہو گیا، پیر کا ایمپوٹیشن کر دیا گیا کہ اتنا گل سڑ گیا ہے کہ یہاں سے متعفن مواد جو ہے اگر خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا تو پوری جان جو ہے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا اور برائی کا اور معصیت کا اور سیئات کا مرکز بن چکی ہوں اور وہ پھوڑا بن چکی ہوں، پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گری پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل پر. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کتنے ہی کنویں ہیں کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں، بڑی محنت سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھودے ہوں گے، ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جمگھٹے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے، اب معطل پڑے ہوئے ہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کتنے ہی محل ہیں جو ان میں بڑی گچکاری کی گئی ہے، بہت انہیں مضبوط بنایا گیا ہے. اب جاؤ الحمرا کو دیکھ لو، کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے، غرناطہ میں جاؤ اور دیکھو الحمرا محل کیسا ہے. جاؤ اور قرطبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے، کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے اور بات کو کی تہ تک پہنچتے. تو یہ جو لفظ قلب کے ساتھ عقل آیا ہے، اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزدیک انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے. اس کا ایک وجود حیوانی ہے، خالص حیوانی اور مکمل حیوان اور اعلیٰ ترین حیوان. انسان اعلیٰ ترین حیوان ہے، تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے، اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے، وہ مکمل وجود ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، بالکل اس حیوانی وجود سے ایک علیحدہ اور مستقل بذات وجود ہے. یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں. کہاں دل میں ہے، کہیں ہے، تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ، پھر بھی وہ جان تو وہی کی وہی رہتی ہے. اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، تو جان کہاں ہے، کس چیز سے متعلق، دماغ سے متعلق ہے، دل سے متعلق، کہاں سے متعلق. تو لائف ہی کو ہم نہیں جانتے، تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں. ہست رب الناس رابا جان الناس، اتصال بے تکیف بے قیاس، یہ متصل ہے. یہ جو روحانی وجود ہے اور حیوانی وجود ہے یہ متصل ہے، ملے ہوئے تو ہیں، لیکن یہ اتصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس، نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے، نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے. لیکن ہے دو علیحدہ وجود. ایک وجود پہلے پیدا کیا گیا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے. اور ان میں سے ہر ایک کی، دونوں کی اپنی اپنی عقل ہے. روح کی اپنی عقل ہے، روح کی اپنی آنکھ ہے، روح کے اپنے کان ہیں، اور جسم کے حیوانی وجود کے اپنی آنکھیں ہیں، اپنے کان ہیں، اپنی عقل ہے. تو ان السمع والبصر والفؤاد، یہ حیوانی، یہ گویا کہ انسان کے جو حیوانی ذرائع علم ہیں وہ یہ ہیں جن کے بارے میں گفتگو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سے میں تفصیلاً کر چکا ہوں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے، یہ سنتی بھی ہے، اس کے اپنے کان ہیں، وہ غیر مرئی کان ہیں، غیر مرئی آنکھیں ہیں، لیکن اس کی اپنی عقل ہے. اب یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ہوتے ان کے دل کہ جن سے یہ بات سمجھتے، او آذان یسمعون بها، یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے.
یہ کون سا اندھاپا ہے؟ ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ابو لہب اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ولید بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی، ان کے دل اندھے ہو گئے تھے، ان کی روحیں اندھی ہو گئی تھی، ان کے اوپر اپنی دنیاوی اغراض، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور اپنے جو بھی ان کے اندر عصبیتیں تھیں، اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹیاں پڑ چکی تھی کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی۔ تو یہ ہے اصل میں یہ معاملہ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ایک ہے آنکھیں اندھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل جو ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو، لیکن یہ کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات نہیں، اتنا دل کا اندھا ہونا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، پھر ہوتی ہیں ان کے دل کہ جن سے یہ بات کو سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، یا ہوتے کان، روح کے کان کہ جن سے یہ سنتے، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، اس لیے کہ ظاہر بات ہے بستیوں کو تو وہ دیکھتے تھے، کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ کار آ رہی ہے، اسے بچنا ہے، وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے، انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی جان بچانے کے لیے ایک طرف ہو گیا، تو کوئی بڑا فرق نہیں۔ یہ حیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے، لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، اس لیے کہ روح کا مسکن قلب ہے، یہ ہم جانتے ہیں، روح کا مسکن قلب ہے، یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے، کس طرح۔ بہرحال دل کو آپ اگر کہیں کاٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی، وہ غیر مرئی شے ہے، لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ قلب انسانی کے ساتھ ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں نبی آپ سے عذاب کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وہ عذاب آئے گا، کس شکل میں آئے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، کب آئے گا وہ بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، یہ ہم سورہ انبیاء میں پڑھائے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے نبی، آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کا ہے اس حساب سے جو تم تعداد جانتے ہو۔ انسانی عام حساب سے جو 1000 برس ہے، دنیا کا ہمارا حساب سے وہ در حقیقت اللہ کا ایک دن ہے۔ یہ مضمون چونکہ قرآن مجید میں پھر سورہ سجدہ میں پھر آئے گا، 2 مرتبہ آیا، تو یہ مضمون یوں سمجھیے کہ یہ محکمات میں سے، یہ متشابہات میں سے نہیں ہے، بات بالکل پختہ ہے اور واضح ہے۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے، وہی جو 3 کام ابتدائی جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں، ابداع، خلق اور تدبیر، تدبیر تیسرا کام ہے۔ اس تیسرے کام کے ضمن میں اللہ کا جو بھی ایک نقشہ بنتا ہے اس کی مشیت کا، وہ 1000 سال کا ہوتا ہے ہمارے حساب سے، اس کا ایک دن ہے، وہ اس کی ایک پلاننگ ہو جاتی ہے، اس کے احکام جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس کی پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے، تو 1000 برس کی پلاننگ ہے ہمارے حساب سے، اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں ہم نے ڈھیل دی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، لیکن وہ تھیں گناہ گار، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہہ دیجئے اے نبی، اے لوگو، میں ہوں ایک خبردار کرنے والا، صاف صاف تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا آیا ہوں، ڈرانے والا آیا ہوں، بتا دینے والا ہوں کہ یہ مراحل زندگی کے آنے والے ہیں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، یہ میں بشارت دے رہا ہوں، اور رزق کریم، اور بہت ہی باعزت روزی ملے گی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگ و دو کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں، ناکام کر دیں، غیر مؤثر کر دیں، ان آیات کو پھیلنے نہ دیں، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، یہ کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے، اور اس میں کافی قیل و قال ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی رسول نہ نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا، کوئی پلاننگ کی، کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا،
ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی کہ اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں، وہی چاہے وہ وحی جلی ہو اور چاہے وحی خفی ہو، نبی کے لیے وحی جلی وحی خفی دونوں محفوظ ہیں۔ وحی خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوتیں کوئی در اندازی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وحی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے وہ کسی زمانے میں، آج کل تو شاید وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ تار جو جاتے تھے گٹ 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 ہو رہی ہے، ادھر سے ہو رہی ہے ادھر سے وہ جو ہے مشین بول رہی ہے، تو بیچ میں تو مشین ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو، نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو، نبی کی اپنی کوئی پلاننگ ہی نہ ہو۔ یہ تو عام انسان بھی دیکھیے، اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس آپ کو تو جو کہا کرتے چلے جاؤ، تو آپ کہیں گے میری شخصیت، میری بھی کوئی سوچ ہے، میری بھی کوئی اس معاملے کے اندر مجھے بھی کوئی رائے جو ہے۔ تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ہر لحظہ وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا، اس پر پھر وہ خود بھی سوچتے ہیں۔ تبلیغ کیجئے، جیسے حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ اب یہ کام نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو، اور بنو ہاشم کے تمام مردوں کو آپ نے بلا لیا۔ یہ جو تدبیر ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے، کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے، یہ بات چونکہ اس کا ذاتی اجتہاد ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام بھی یہ کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا، تو وہ جا کر بعض صحابہ پہنچ گئے کہ حضور دیکھیے اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے، جو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے، سر تسلیم خم ہے۔ اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں کہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک جو تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے، اس کے بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے، ہمارا کیمپ وہاں لگنا چاہیے، اس وادی کے اس گوشے میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں سے خیمے اٹھاؤ اور وہاں لگا لو۔ ظاہر بات ہے یہ تدبیر تھی ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں اختلاف کی صحابہ کو گنجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے۔ اگر یہ وہی سے ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے کیمپ اکھاڑا جائے۔ تو اس طرح کے معاملے میں خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور اس قسم کے معاملے میں کوئی در اندازی جو ہے شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عصمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس، تمام اہل ایمان جو ہے بہت حساس ہیں، تو یہ آیت جو ہے تو یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے، اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو تعویلیں بڑی دور راسکار بھی کی گئی ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی بالکل سیدھی سی بات ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں تعبیر نخل کا، کہ حضور نے مدینے میں جا کر کہا کہ یہ آرٹیفیشل پولینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو کھجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے اور پھر یہ کہ پھل زیادہ ہو جائے، نہ کرو تو کیا ہے، آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا، لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا، ہم نے نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال ہم نے نہیں کی تھی، فصل کم ہو گئی ہے۔ فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، یہ معاملات تمہارے، میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا، ایگریکلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے کے لیے۔ جو ہدایت میں دوں، جو میری جو نبوت اور رسالت کا جو ایشو ہے، جو اس کا موضوع ہے، اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے، لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں یہ تجرباتی معاملات ہیں۔ اب دیکھیے تجرباتی، چونکہ وہ تجربہ تھا انہیں، وہ کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوتا ہے، تو تجربے پر تھا، اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے۔ پوری سائنس کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹیشن ہے نا، اسی کے اوپر تو یہ سائنس ڈیولپ ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ اس سے خارج سمجھیے، اس میں کوئی تعلق جو ہے دین کا اس سے نہیں ہے۔ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے ان دنیاوی معاملات کو جو تجربے پر جس کا دار و مدار و نثار ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ چیزیں محفوظ رہ گئی ہیں ہمارے لیے، تبھی تو ہمارے لیے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع ہے۔ تو فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم۔ اسی طریقے کا مسئلہ یہ ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، جب وہ کوئی اپنی اسکیم بناتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں، القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ امنیہ کہتے ہیں تمنا، آرزو۔ اب دیکھیے آدمی سوچتا ہے یہ حسرہ ہو جانا چاہیے، یہ کام یوں ہونا چاہیے، مثلا
جبکہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی، وہ ختم ہو گئی، اور اب خاندان بنی ہاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے کہ جو بہت ہی سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا۔ تو پھر آپ نے سوچا اب کیا کروں، کس طرح جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ تو آپ نے طائف کا سفر کیا، لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا، وہاں کوئی آپ کو ریسپانس نہیں ملی، بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، ان کے ہوش کے دوران تو سمجھیے کہ غزوہ احد کا دن سخت ترین تھا، تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا، وہ سختی ہوئی حضور پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے یہ طائف کے لیے نہیں لکھی تھی، یہ سعادت یثرب کے لیے لکھی تھی، جو مدینہ منورہ بننے کی سعادت جو ہے، مدینہ النبی بننے کی سعادت اللہ کی حکمت میں مدینہ کے لیے تھی۔ وہاں حضور گئے بھی نہیں اور وہاں کے 6 آدمی ایمان لے آئے اور کھڑکی کھل گئی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس چیز کو کہ جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے۔ یہاں آیت جو ہے آیات ہی فیصلوں کے معنی میں ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ توجیہ ہے میرے نزدیک، اور یہ قریب ترین ہے اس توجیہ سے کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے، تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس پر کافی اطمینان ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کوئی آمیزش ہو جاتی ہے کسی وقت اس قسم کے معاملات میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم جو ہیں وہ تو یقیناً مخالفت میں اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ تاکہ جان لے وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، انہ الحق من رب، کہ یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پھر جو بھی آخری فیصلہ اللہ کا آتا ہے اس پر پورا انشراح ہو جاتا ہے۔ فیؤمنوا بہ، تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، فتخبت لہ قلوبہم، اور اس پر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو ایمان لائیں سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے، ایبریشنز جس کو ہم کہیں گے، ذرا کہیں ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ سیدھا کر دیتا ہے اور پھر ان کے رخ کو بالکل صحیح سمت میں موڑ دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے، ان کے شکوک و شبہات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ یا تو قیامت آ دھمکے ان پر اچانک، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا، یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا، بانج ہوگا، بانج دن، یوم عقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یحکم بینہم، یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے، حکم اسی کا چل رہا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اٹھ جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پکارا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی جو واحد ہے، قہار ہے۔ یحکم بینہم، وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہوں گے جنتوں میں، نعمتوں والے باغات میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں اور ہماری آیت کو جھٹلائیں، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ہوگا اہانت آمیز، رسوا کن عذاب۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اب دیکھیے یہ ہجرت کا، کیونکہ یہ بالکل یعنی مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی یہ صورت ہے، بالکل متصل سمجھیے، جیسے کہ ہجرت کے متصلاً بعد سورہ بقرہ، ہجرت کے بالکل متصلاً قبل یہ سورہ حج۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر خواہ وہ قتل ہو گئے اور ماتو، یا یہ کہ اپنی طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو لازماً بہت رزق حسن عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا۔
لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اور وہ لازماً داخل کرے گا انہیں ان جگہ ان مقامات پر کہ جن سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ، اللہ تعالیٰ یقیناً علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، اور حلیم ہے، تحمل والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، یہ تو ہے ہی، اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے، جس نے بدلہ لیا بمثل ما عوقب بہ، جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی، جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کریں گے۔ یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر، اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں، پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ تعالیٰ عفو اور غفور ہے، معاف فرمانے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور یہ اس لیے ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے، اسی عدل پر، انصاف پر۔ یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے، نیست و نابود نہ کرتے رہتے، تو زمین میں فساد بچ جاتا۔ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا ہے، اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے، وان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، ذات برحق، جس کا حق ہونا قطعی ہے، یقینی ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، آدر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو زمین سبز ہو جاتی ہے، سرسبزی شادابی نظر آتی ہے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ باریک بین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے، اور خفیہ تدبیر کرنے والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ الغنی ہے، یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں، الحمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت گزاری میں، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے، والفلک، اور کشتی کو، تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی پہلے تم مردہ تھے۔ سورہ بقرہ میں بھی آیت آپ دیکھ چکے ہیں، بالکل اس کے ہم وزن آ رہی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب یہاں صرف یہ کہ کنتم امواتا کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے، هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے جبکہ روحانی عالم ارواح میں ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، الست بربکم، اس کے بعد کسی کولڈ سٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا، وہ ہماری پہلی موت تھی، پہلی نیند تھی جو ہم سوئے رہے۔ اس کے بعد جاگے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لا کر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی، یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہاں رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری، اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیاء یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا، پھر اللہ اٹھائے گا بعد بعد الموت، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا۔ یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا، اس کا کلائمیکس جو ہے سورہ غافر میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے، طور طریقے، عبادات کے آداب ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے،
یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے تھے قربانی کے تو اور یہاں بنی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے، مسلمانوں کو اب کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں۔ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ تو ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے قواعد و ضوابط بنائے، تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو ہدایت کے، سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑے، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہیے بھئی اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں جو سمجھتا ہوں حق ہے، جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان میں اور زمین میں۔ ان فی ذالک کتاب، اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ام الکتاب ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اب اضافی جس کو وہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے، تب تو درست ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو وہ بے بنیاد ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، نہ صرف یہ کہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی معقول بات ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی منطق کے اندر، کوئی حقیقت کے اندر، بالکل بے بنیاد باتیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں، ان کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہو، انبساط پیدا ہو۔ ہمارے رب کا کلام ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم دیکھتے ہو بڑی ناگواری کے آثار ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان قریب ہوتا ہے کہ پل پڑیں گے، وہ حملہ آور ہو جائیں گے، تکہ بوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے، تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کون سی ہے بتاؤں؟ النار، وہ آگ جس کے کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیداً کچھ بات عرض کرنی ہے۔ یہ جو ایک دعوت رجوع القرآن کی ایک تحریک ہم نے شروع کی، اور الحمدللہ کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بھگ 35 برس اب صرف کر چکا ہوں، اور اسی کے پھر کوکھ سے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے جنم لیا ہے۔ اس دعوت رجوع القرآن کی جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کی طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے، اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نصاب کو، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب۔ یہ جو منتخب نصاب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے 1/15 حجم کے اندر یوں سمجھیے کہ 2 پاروں کے لگ بھگ ہے، مائنس پلس کم و بیش 2 پارے ہوں گے۔ تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے کہ جن میں ایک تو یہ کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے، اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے باز پرس ہونی ہے، جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، تو اس کا صحیح تصور ہمیں معلوم ہے۔ کوئی نماز روزہ یہ تو فرض ہے، سب جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں، ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جو منتخب نصاب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں، ہم کچھ حصوں سے گزرے ہیں، لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات کا معاملہ یہ ہے کہ 29 حروف ہیں یا 28 حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں،
شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہے جو حروف مقطعات میں آئے، اور آخری جو حصہ ہے اس کے تختی کے، اس کے بہت سے حروف ہیں، اکثر و بیشتر ہے کہ جو حروف مقطعات میں آئے ہیں۔ تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہن ادھر گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ چیز کوئی میرے پیش نظر نہیں تھی کہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو۔ زیادہ حصے اسباق وہی ہیں کہ جو نصف ثانی سے متعلق ہیں، بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامل ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت اس کا تعارف میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مرکزی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ اس کا بڑا مرکزی درس ہے۔ یہ جو میرا منتخب نصاب ہے اس کے 6 حصے ہیں۔ نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مختصر ترین صورت، جامع ترین صورت، کہ انسان کی نجات کے یہ 4 لوازم ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ پھر 3 اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت البر، اس کا درس نمبر 2 ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے، کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا، کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے۔ اصل نیکی کیا ہے، پوری نیکی کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، جڑ بنیاد کیا ہے، نیکی کے مظاہر کیا ہیں، ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے، اولیت کس شے کی ہے، ثانوی درجے میں کون سی ہے، پھر چوٹی کیا ہے، سمم بونم کیا ہے، سب سے اونچا جو مقام ہے، جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہیں۔ ایمان کن چیزوں کا نام ہے، کیسے ایمان وجود میں آتا ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کی آیات تھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ بھی جو ہے لآیات لأولی الالباب۔ پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ ہے جو اگلی جو صورت آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے۔ آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں 3 اسباق آ رہے ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ اعمال صالحہ، عمل صالح کی تفصیل کیا ہے، انفرادی سطح پر کیا عمل ہونا چاہیے، اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے، معاشرتی سطح پہ کیسے ہونا چاہیے، ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں خاص طور پہ معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں جو 15ویں پارے میں آئے، سورہ بنی اسرائیل میں 3 اور 4 رکوع، جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے، وہ گویا کہ ان کی یہ تعبیر ہے، قرآن مجید کی تشریح یہ ہے ان کی۔ تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا، پھر آخر تک اب جو حصے آئیں گے میں بر وقت آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے، بالکل مرکزی جگہ، 3 حصے ادھر 3 حصے ادھر۔ یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا۔ ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے، ہر انسان، کل نوع بشر کے لیے، اس لیے کہ حضور کی بعثت تمام انسانوں کے لیے، ہر انسان کسے باشد، چاہے شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کوئی ہو، سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی، قرآن کیا کہتا ہے، کوئی ہے یا نہیں؟ پہلے درجے میں تو دعوت عمومی، الی کافۃ الناس۔ دوسرے درجے میں دعوت خصوصی، یہ کن کے لیے ہے؟ جو ماننے کا اعلان کرے۔ پہلی دعوت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو رسول کو، مانو آخرت کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو جنت کو، مانو دوزخ کو، یہ ہے عام۔ جو یہ مانتے ہی نہیں، اب ان سے کوئی اور کلام نہیں، ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ تو دعوت ایمان ہے، دعوت عام قرآن مجید۔ اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں، اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، جب تم نے مان لیا تو ماننے کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا۔ اب وہ دعوت عمل ہوگی، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ تو دعوت ایمان یہاں پر، اور پھر دعوت عمل، ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات کے اندر بیان کر دیا۔